بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مقدس و جلیلہ کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو کان لگا کر سنا کرو، خاموشی اختیار کیا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا۔ قرآن کے الفاظ من جانب اللہ ہیں، معانی من جانب اللہ ہیں۔ قرآن کے اندر فصاحت و بلاغت اس قدر موجود ہے، قیامت تک اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یعنی معجزہ ہے، ہمارے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ جو قیامت تک رہے گا وہ قرآن کریم ہے، جس کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، پڑھنا عبادت ہے، سننا عبادت ہے، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا عبادت ہے۔ تو اس لیے فرمایا ھدی للمتقین، پورا قرآن کریم ہدایت ہے صاحبان تقویٰ لوگوں کے لیے جو متقی و پرہیزگار ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، پورا قرآن کریم جسے ہم نے نازل کیا شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ پھر ارشاد فرمایا لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، یہ ایسی پاک پاکیزہ کتاب ہے کہ جسے بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ پھر ارشاد فرمایا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اور فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتُ، تو فرمایا قرآن ایسی مقدس کتاب ہے، اس کے ذریعے زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کا اثر یہ ہے کہ اس کے ذریعے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جا سکتا ہے۔ قرآن کا اثر یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے مردہ کلام کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کی آیات محکم بھی ہیں، یعنی محکم آیت اسے کہتے ہیں جس کا مطلب واضح ہو، اور قرآن کی آیات متشابہ بھی ہیں، تو فرمایا ایسی یعنی جس کا مطلب واضح نہیں ہے، اور کسی مفسر حقیقی معلم حقیقی جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کی آل ہے، وہی قرآن کی صحیح تفسیر بیان کرنے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا جو قرآن کی تفسیر اپنی عقل سے کرے گا اور اپنی قیاس سے کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کا ہم تفسیر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، وہی کریں گے جو اللہ کے نبی ہمیں حکم دیں گے۔ قرآن کے آیات محکم بھی ہیں، قرآن کے آیات متشابہ بھی ہیں، قرآن کے آیات مطلق بھی ہیں، قرآن کے آیات مقید بھی ہیں، قرآن کے آیات مجمل بھی ہیں، قرآن کے آیات مبین بھی ہیں، قرآن کے آیات عام بھی ہیں، قرآن کے آیات خاص بھی ہیں۔ سارا قرآن کریم ہدایت ہے اور اللہ کی طرف سے ہے جو ہمارے نبی کے دل اقدس پہ خدا نے نازل کیا ہے۔ قرآن تورات سے کیوں افضل ہے، انجیل سے کیوں افضل ہے، زبور سے کیوں افضل ہے، اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، جن کے صدقے اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے، ہر نبی کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ پکارا۔ حضرت آدم کو خطاب ہوا یا آدمو اے آدم، حضرت موسیٰ کو خطاب ہوا یا موسیٰ اے موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو خطاب ہوا یا عیسیٰ اے عیسیٰ، حضرت نوح کو خطاب ہوا یا نوح اے نوح، حضرت داود کو خطاب ہوا یا داود اے داود۔ ہر نبی کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ پکارا ہے۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، نام سے نہیں پکارا، صفتوں سے پکارا ہے۔ کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی ارشاد فرمایا یاسین، کبھی ارشاد فرمایا طٰہٰ، کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول، کبھی ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ، اے میرا حبیب ہم نے تجھے ایک عالم کے لیے رحمت نہیں بنایا، عالم نباتات کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا، عالم جمادات کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا، عالم حیوانات کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ نے تمام عالمین کے لیے ہمارے نبی کو رحمت کلی بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے، شان یہ ہے جن کی خدا قرآن میں قسمیں اٹھاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے۔ آج میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں،
ہر نبی کی قوم جب نافرمانی کرتی تھی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی تھی. حضرت نوح کی قوم پانی میں غرق ہو گئی اور حضرت موسیٰ کی قوم پہ 10 قسم کے عذاب نازل ہوئے. حضرت لوط کی قوم کا خطہ اتنا بلند ہوا، عالیہ سافلہ، نیچے والا حصہ اوپر ہو گیا، اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا، زمین میں دھنس گئے. حضرت صالح کی قوم نے اونٹنی کے پاؤں کاٹے اور واصل جہنم ہو گئے. لیکن کیا ہے، ہر نبی کی امت جب نافرمانی کرتی تھی عذاب نازل ہوتا تھا. لیکن کیا ہے، ہمارے نبی کی امت پہ عذاب نازل نہیں ہوا. ہم لوگوں پہ ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوئے. ہم انسانی شکل میں حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں قرآن کی واضح آیت ہے، کونوا قردۃ خاسئین، وہ خنزیر بن گئے، بندر بن گئے، چہرے مسخ ہو گئے. لیکن کون سا جرم ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ کون سی خطا ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوئے، ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوئے. وجہ کیا ہے؟ سوچنا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرا حبیب جب تک تم دنیا میں رہو گے میں تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا. آج ہمارے چہرے انسانی شکل میں ہیں، نہ ہمارے چہرے مسخ ہوئے رحمت للعالمین کی رحمت کی وجہ سے. سبحان اللہ. رحمت للعالمین. یہی پیغام دینا چاہتا ہوں سب کو کہ کیا ہم اپنے نبی کے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور حقیقتاً سچا دعویٰ ہے، ہمارے رسول جیسا تمام انبیاء کے سردار ہمارے نبی ہیں. لیکن ہمیں قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی کہہ دیں یہ میرے سچے امتی آ گئے. پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے سچے امتی کون ہیں؟ خود فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، میرا سچا امتی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اہم پیغام دینا ہے آپ کو اور یہ آگے بھی منتقل کرنا ہے. کس چیز کا نام اسلام ہے؟ سر تسلیم خم کر دینے کا نام اسلام ہے، امن کا نام اسلام ہے، اخوت کا نام اسلام ہے، بھائی چارے کا درس دینے کا نام اسلام ہے. اس لیے اسی وجہ سے اللہ کے نبی کے اخلاق سے اسلام پھیلا. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرا حبیب ہم نے تجھے ایک بہت بڑے اعلیٰ اخلاق کا مالک بنا کر بھیجا ہے. اخلاق کے پیغمبر یہ ہے، کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے ایک ضعیفہ غیر مسلمہ ہے لیکن روزانہ کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے. لیکن یہی فرمایا، جوانان بنی ہاشم نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت ہے آپ کی توہین کرتے اس کے ہم گردن اڑا دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بیمار ہے، یہ بیمار ہے، اسے پتہ نہیں ہے میری معرفت کیا ہے، میری رسالت کو نہیں جانتی، میں اجازت نہیں دیتا. ایک دن کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا. اللہ کے نبی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. پوچھا کہ میری مہمان نواز کدھر گئی ہے، میری مہمان نواز کدھر گئی ہے؟ اگر ہم جیسا کوئی ہوتا انتقام لیتا. جب گھر میں داخل ہوئے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہو چکی ہے. اللہ کے نبی پوچھا جب گئی خوف زدہ ہو گئی، ڈر گئی، کانپنے لگی، آج مجھے قتل کر دیں گے، آج مجھے بدلہ لیں گے مجھ سے. لیکن دیکھنا رحمت للعالمین نے فرمایا اے ضعیفہ ذرا اتنا بتا، میں انتقام لینے کے لیے نہیں آیا، میں تیری تیمارداری کے لیے آیا ہوں. اگر کسی چیز کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں. ہاں مجھے ضرورت ہے، سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ. ہمارے اندر اخلاق کی کمی ہے. ہم جتنا علم ہو جائے، علم کے دوسری چیز جس کا نام ہے اخلاق. اگر ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے ہم اللہ کے رسول کے سچے امتی نہیں. اخلاق سے دعوت دینی ہے، اخلاق سے، پیار سے. اسی چیز کا نام اسلام ہے. میرے محترم ہمارے روح جو ہے پاک ہونی چاہیے. کس سے؟ ہمارے نبی کیوں آئے ہیں؟ روح کی بیماری کو آخری جملے عرض کر رہا ہوں، روح کی بیماری کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں. حسد روح کی بیماری ہے، غیبت کرنا روح کی بیماری ہے، چغلی روح کی بیماری ہے، شراب روح کی بیماری ہے، بے نمازی روح کی بیماری ہے، حج نہ کرنا روح کی بیماری ہے، اور لوگوں کو لڑانا روح کی بیماری ہے، غیبت کرنا روح کی بیماری ہے، گلا شکوہ کرنا روح کی بیماری ہے، بدگمانی کرنا روح کی بیماری ہے، الٹے القاب سے پکارنا روح کی بیماری ہے. لیکن روح کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، ہمارے نبی جیسا اولو العزم پیغمبر بھیجا ہے. لہٰذا آج ہم تحیہ کرتے ہیں بڑی دیانتداری سے. یہ قرآن کریم جس مقصد کے لیے آپ حاضر ہوئے، آخری نتیجہ بس میں آدھ منٹ کے اندر دے رہا ہوں، یہی ہے، وہ قرآن کریم ہے. قرآن کی ایک واضح آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن میرے حبیب اللہ کے دربار میں آئیں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذونی ھذا القرآن مہجورا. اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے. بروز محشر ساری امت ہوگی لیکن ایک شکوہ کریں گے اور فرمائیں گے یا اللہ میری اس امت نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا،
آج کیا قیامت کے دن ہمارا ان لوگوں میں شمار نہ ہو جائے جو قرآن سے دور ہو گئے. آج ہم تہیہ کرتے ہیں، سب سے پہلے حدیث میں آئے بچے کا نام اچھا رکھو، سب سے پہلے بچے کو ادب سکھاؤ، اور تیسرے نمبر پر فرمائے ان یعلمہ القرآن، سب سے پہلے بچے کو قرآن کی تعلیم دو. ہمارے اندر ہم مسلمان ہیں، ہم پر فرض ہے، واجب ہے ہم ان چیزوں پہ عمل کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.